السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ اعتکاف کس طرح بیٹھا جائے، اس کا صحیح سنت طریقہ کیا ہے، اور کون سے ایسے ہمارے ساتھ مسائل پیش آتے ہیں جن کی وجہ سے کہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اس موضوع پہ آپ سے بات کروں گا۔ 19 رمضان المبارک کا جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور اس روزے کا افطار اعتکاف جو ہم کرتے ہیں وہ مسجد میں کرتے ہیں، یعنی کہ مغرب کا وقت داخل ہونے سے پہلے آپ کو مسجد میں موجود ہونا ہے۔ یہ سٹارٹنگ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب رمضان کی رات ہوگی 20 رمضان المبارک ہو جائے گا، آپ مسجد میں موجود ہوں گے، مسجد میں آپ اعتکاف کی سنت نیت کریں گے۔ اب میں اعتکاف بیٹھتا ہوں تو بنیادی طور پر مجھے کن لوازمات کا خیال کرنا ہے۔ اب میں مسجد میں سوؤں گا، کھاؤں گا، پیوں گا، عبادات میں مشغول رہوں گا، سارا نظام ہوگا۔ اب مجھے کن چیزوں کا خاص خیال کرنا ہے؟ اچھا، مسجد میں داخل ہوا، نماز پڑھی، افطاری کی، ایک ترتیب چل پڑی، وہ تو نارملی ہر سب کی ترتیب ہے۔ اب ہم نے رات میں سونا بھی ہے مسجد میں۔ ماشاءاللہ مرد حضرات ہیں، جوان نوجوان لڑکے ہیں، تو ایک پرابلم آتا ہے نائٹ فال کا۔ اس میں ہم ناپاک ہو جاتے ہیں، ہمیں فوراً مسجد کو چھوڑنا ہے۔ کیا اس میں ہمارا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، اس میں ہمارا اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ شرعی عذر ہے، مسجد سے آپ شرعی عذر کے تحت باہر آتے ہیں، بلا شرعی عذر کے آپ مسجد سے باہر جائیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ میں بہت واضح طور پہ بتا رہا ہوں کہ شرعی عذر اہمیت رکھتا ہے۔ بغیر شرعی عذر کے آپ اعتکاف میں مسجد سے باہر جائیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ شرعی تقاضا ہے، آپ فوراً مسجد چھوڑیں گے اور واش روم جائیں گے، پاک ہو کے طہارت حاصل کر کے واپس آ جائیں گے۔ ایک چیز۔ دوسرا، ہمارے یہاں روزانہ یہ مسائل آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اور خاص کر رمضان میں تو بہت زیادہ مساجد میں بڑا اہتمام ہوتا ہے سحری کا، افطاری کا۔ بہت ساری مساجد ہیں، وہاں پر جو امام حضرات ہیں جو موجود ہیں، قاری صاحبان ہیں، وہ موٹی موٹی بات کر کے بات کو ختم کر دیتے ہیں کہ بھی یوں اعتکاف ہوتا ہے، یوں بیٹھنا ہے، یوں کرنے سے یہ حدود ہیں مسجد کی اور ان سے باہر نہیں جانا، اعتکاف کا معاملہ مکمل ہو گیا۔ اچھا، لیکن تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ بیت الخلاء جاتے ہیں اور آپ بیت الخلاء گئے تو آپ نے دیکھا کہ پہلے سے وہاں پر 2 لوگ موجود ہیں۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کا شرعی تقاضا ہے، اپنے حاجت کے لیے آپ گئے تھے اپنے وہاں پر پہلے سے 2 لوگ موجود ہیں، اب آپ مسجد کی حدود سے باہر کھڑے ہیں بیت الخلاء کے، کیا اعتکاف ٹوٹے گا؟ نہیں، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ آپ شرعی تقاضے پہ باہر آئے ہیں، اندر جو شخص موجود ہے جیسے ہی وہ باہر آئے گا آپ اندر چلے جائیں گے۔ بعض دفعہ 2-3 ہوتے ہیں تو ترتیب سے اندر چلے جاتے ہیں، باری باری۔ ہاں، اگر آپ نے یہ کیا کہ کسی شخص نے آپ کو کہا کہ لے بھائی آپ پہلے چلے جائیں، وہ معتکف نہیں ہے، عام نمازیوں میں سے ہے یا معتکف بھی ہے، وہ آپ کو کہتا ہے آپ پہلے چلے جائیں، اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے آپ چلے جائیں، میں ذرا ویٹ کرتا ہوں۔ جیسے ہی آپ کو موقع ملا، آپ اپنی شرعی عذر ہے آپ کا، اپنی حاجت سے فارغ ہوں گے، آپ فوری طور پہ اندر جائیں گے، اپنی حاجت سے فارغ ہوں گے اور واپس آ کے وضو کر لیں گے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے ہیں، وضو کی ٹوٹیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، اعتکاف والے وضو کی ٹوٹیوں پہ بیٹھتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں اور آہستہ 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 وضو کریں گے، گپ شپ کریں گے اور مسجد میں آئیں گے۔ ایسے وضو سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ شرعی تقاضا کیا تھا کہ آپ کو وضو بنانا تھا۔ آپ جتنے ٹائم میں 2 منٹ میں، 1 منٹ میں، 3 منٹ میں آپ نارمل جو وضو آپ کرتے ہیں، جس ترتیب سے مکمل وضو کرتے ہیں، آپ آئیں گے، آتے ہی وضو کریں گے۔ اگر اس کے دوران میں آپ کی کسی سے کوئی بات ہو گئی تو ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کو لمبے ٹائم کے لیے نہیں کھینچیں گے کہ 10 منٹ آپ وہاں پر بیٹھے گپ ہی کر رہے ہیں اور وضو کر رہے ہیں، اس سے آپ کا جو ہے وہ وضو کرنے میں آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو لوگ کرتے ہیں۔
آپ جائیں، آپ وضو کریں اور وضو کر کے مسجد میں فوراً واپس آئیں گے۔ اب جب گرمی کا موسم ہوتا ہے تو لوگ ایک اور کام کیا کرتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے مسجد میں ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ گرمی لگ رہی ہے۔ اب گرمی لگ رہی ہے تو بیت الخلاء میں جاتے ہیں اور خوب جی بھر کے ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں اور اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کو نہانے کی اجازت ہے، شرعی عذر کیا تھا کہ نہانا، اور نہانا آپ نے کتنی دیر میں، جتنی دیر میں آپ وضو کر لیتے ہیں، 2 منٹ 3 منٹ، یعنی اب آپ وہاں پر جا کے اچھی طرح سے صابن رگڑنے شروع ہو جائیں، شیمپو کرنے لگ جائیں، اچھے طریقے سے اپنی میل اتارنے لگ جائیں اور فل ٹھنڈے ہو کے واپس تو آپ آ جاتے ہیں، آپ بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور آپ کا اعتکاف بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کا بھی انا للہ ہو جاتا ہے، وہ بھی فوت ہو جاتا ہے۔ ان باتوں کا خیال کرنا۔ اس کے ساتھ بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں۔ اب ایک سگریٹ نوشی کرنے والا شخص اعتکاف میں بیٹھا، روزہ کھولا، اب اس کو سگریٹ کی طلب ہے، اب مسجد میں تو سگریٹ نہیں پیے گا، سگریٹ مسجد میں نہیں پیے گا، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، مسجد سے باہر جائے گا۔ اب جب مسجد سے باہر اگر سگریٹ پینے کی غرض سے آئے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ سگریٹ پینا آپ کا شرعی تقاضا نہیں ہے، شرعی عذر نہیں ہے، اس کے لیے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب کیا کریں گے، آپ نے روزہ کھول لیا، اب آپ کو سگریٹ کی حاجت ہے، اب آپ جب بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، بیت الخلاء میں جا رہے ہیں آپ، کیونکہ ہم لوگ اپنی دین کو نا اپنی عقل پہ پرکھتے ہیں اور اپنے فیصلے شریعت کے اپنی عقل سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، اچھا میں پہلے جاتا ہوں باہر، جا کے سگریٹ پیتا ہوں، سگریٹ پی کے میں بیت الخلاء میں جاؤں گا، اس طرح آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ بیت الخلاء میں جائیں اور سگریٹ لگا لیں اور اپنے حاجت سے بھی فارغ ہو لیں۔ اللہ اکبر، آج ایک مکھی نے بھی بہت تنگ کیا، انسان کتنا عاجز ہے، ایک مکھی سے نہیں ڈر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اچھا موضوع پہ آتے ہیں۔ تو جب وہ شخص بیت الخلاء میں جائے گا تو کیا کرے گا، سگریٹ سلگا لے گا، اپنی حاجت سے بھی فارغ ہوگا، اس دوران اس نے جو سگریٹ پی لیا وہ پی لیا، اس کے بعد وضو کے لیے آ جائے، حاجت سے فارغ ہو کے سگریٹ تقریباً مکمل کر چکا ہوتا ہے، 1.5 منٹ لگ جائے گا، اور وضو کرے اور مسجد میں آ جائے، اس سے اس کا اعتکاف قائم رہے گا۔ یہ بڑی عام سی چھوٹی سی باتیں ہیں جن کا ہم خیال نہیں کرتے۔ دوسرا، ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، مجھے مسجد میں اعتکاف میں وہ ساتھیوں کے ساتھ، نوجوان لڑکے تھے اسکول کالج کے، اور سارا بیٹھنے کے، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، تو معمول یہ دیکھا کہ مسجدوں میں ہوتا کیا ہے، بیچارہ پورے سال میں 10 دن نکال کر بیٹھتا ہے مسجد میں اعتکاف۔ اب کیا ہو رہا تھا، کبھی کس بندے کے کوئی جاننے والے آ رہے ہیں، کبھی کسی کے کوئی دوست آ رہے ہیں، کوئی مٹھائی لے کے آ رہے ہیں، کوئی فروٹ لے کے آ رہے ہیں، اور اس کے اندر گھنٹوں بیٹھ کے گپ شپ ہو رہی ہے اور مسجد میں شور شرابہ ہو رہا ہے، جس سے دوسروں کے بھی اعتکاف میں خلل پڑ رہا ہے۔ مسجدوں میں بڑی بڑی چادریں لٹکا دی جاتی ہیں، بڑے بڑے جناب پارٹیشنز کر دی جاتی ہیں، جیسے پتہ نہیں آپ کسی کیفیٹیریا کے کیبن میں بیٹھے ہیں۔ جو چیزیں نہیں ہیں وہ ہم نے کیوں کر دی، رسمی رواجی دین بنا لیا، سنا کہ میرے ابا یوں کرتے تھے، میرے دادا یوں کرتے تھے، میرے فلاں یوں کرتے تھے، ہم نے جو دیکھا اسی کو دین سمجھ لیا۔ بھائیو، جو دیکھا وہ دین نہیں ہے، جو لکھا ہوا ہے کتابوں میں، جو علماء نے بتایا ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک ہم تک پہنچا ہے، وہ دین ہے۔ امید کرتا ہوں بات تو میں نے ساری آپ کے سامنے رکھ دی، ان چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کا آپ لوگ خیال کریں گے، بلا وجہ مسجد سے نہیں جائیں گے، وضو بنانا ہے تو جائیں گے اور فوراً وضو بنا کر مسجد میں واپس آ جائیں گے، بیت الخلاء جائیں گے تو فوراً مسجد میں واپس آ جائیں گے، نہانے کا شرعی عذر ہو گیا تو فوراً آپ جائیں گے اور جتنی جلدی پاکی حاصل کر کے فوراً واپس آ جائیں گے۔ ان چیزوں کا خیال کریں گے۔ اگر آپ اعتکاف کو مذاق سمجھیں گے تو پھر اعتکاف ہو جائے گا۔ اچھا، ایک اور مسئلہ بھی اس میں ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی ایسے علاقے سے ٹرانسفر ہو کے آیا ہوتا ہے کسی شہر میں جہاں پر اس کا کوئی جاننے والا نہیں ہوتا، وہاں پر اس کا کوئی جاننے والا نہیں ہوتا، اب وہ اعتکاف میں بیٹھا ہے، اب وہ اعتکاف میں بیٹھ کے اب اس کو سحری کون پہنچائے گا، افطاری کون پہنچائے گا، اس کے کھانے کا بندوبست کون کرے گا۔ اب کھانا پینا شرعی عذر ہے، ضرورت عصریہ میں ہے، شرعی عذر ہے، آپ کی ضرورت ہے، انسانی ضرورت ہے، بنیادی ضرورت کھانا پینا ہے۔
اب وہ شخص ہے اس کا کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے، کوئی ایسا اس کا ترتیب نہیں ہے، تو وہ اس شخص کو اجازت ہے، وہ کیا کرے گا، وہ روزہ اپنے پاس کھجور رکھ لے، روزہ کھولے، نماز سے فارغ ہو اور خاموشی سے مسجد سے باہر نکل جائے، باہر جائے، موجود ہوٹل سے جو قریب ترین اس کو موجود ہوٹل ہے وہاں پر جائے، فوری طور پہ جتنے تسلی سے وہ کھانا کھائے، لیکن جلدی اس بات کی کرے کہ مجھے فوراً مسجد میں پہنچنا، اپنا ٹائم نہ ضائع کرے کہ وہاں پر کوئی مل گیا اس کے ساتھ گپ شپ شروع کر دی، ہوٹل والے کے ساتھ ہی بات چیت شروع کر دی، نہیں، فوراً جائے، خاموشی سے جائے، اپنا کھانا کھائے اور کھانا کھاتے ہی فوراً مسجد میں واپس لوٹ آئے۔ اسی طرح سحری میں بھی وہ کیا کرے، خاموشی سے اٹھے، جائے، اپنی سحری کرے، فوراً مسجد میں واپس آ جائے، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ ایسی مسائل ہیں۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ اس شخص کا گھر موجود ہے شہر میں، وہیں پہ موجود ہے مسجد کے قریب، لیکن گھر میں ایسا معاملہ ہے کہ گھر سے کوئی اس کو کھانا لا کے دینے والا نہیں ہے۔ اب گھر میں اس کی بوڑھی والدہ ہے، چھوٹی بہنیں ہیں، یا کوئی بھی ایسی ترتیب ہے، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ گھر سے اس کو نہ سحری نہ افطاری کو لا کے دینے والا، تو اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ فوری طور پہ گھر جائے، کھانا کھائے اور واپس مسجد میں آ جائے۔ اب یہ نہیں کہ وہاں پر بیٹھ کے نیوز بھی دیکھنے لگ جائے اور گھر والوں سے گپ شپ بھی شروع کرے، وہ جس کام کے لیے آیا ہے، شرعی عذر کے لیے آیا ہے، اس کو پورا کرے اور واپس چلا جائے، اس چیز کا خصوصی اہتمام کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، انشاءاللہ اس پر عمل کرنے سے ہمارا اعتکاف قیمتی بھی ہوگا، اور یہ جو غلطیاں کرتے ہیں اور ہم مطمئن ہو کے گھر آ جاتے ہیں کہ ہمارا اعتکاف ہو گیا، لیکن پتہ لگے روز وحشت کہ ہمارا اعتکاف نہیں ہوا، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ میرے لیے، اپنے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت اس رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے، اللہ رب العزت میرے لیے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہمیں خیر پہنچانے والا بنے، اللہ رب العزت آپ سے، مجھ سے، ہم سب سے راضی ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔